अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी हाँ दोस्तों, मैं एहतिशाम निज़ामी कासमी। दोस्तों ज़रा ठहरिए और इस वीडियो को देखते जाएं। इस वीडियो में इस वक्त की कई बड़ी खबरें आपके साथ शेयर कर रहे हैं। वक्फ कानून के खिलाफ नाराज होकर एक बड़े मुस्लिम पुलिस अफसर ने इस्तीफा दे दिया। एक खबर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से है, एक बड़ा ऐलान किया गया है। एक और खबर है, भारत में मुसलमानों का एक बहुत बड़ा इज्तिमा, एक बड़ा जलसा होने जा रहा है जिसमें कई लाख मुसलमान जमा होने की बड़ी उम्मीद की जा रही है। पूरी तफसील आपके साथ शेयर करेंगे। आपसे गुजारिश है इस वीडियो को मुकम्मल देखिएगा, ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करने की कोशिश करें। जी हाँ दोस्तों, इस वक्त की पहली बड़ी खबर है, इंडियन पुलिस सर्विस आईपीएस से इस्तीफा देने वाले मोहम्मद नूरुल हुदा। आईपीएस अफसर नूरुल हुदा ने वक्फ कानून की मुखालिफत में अपनी नौकरी से इस्तीफा दे दिया। नाजरीन, मीडिया रिपोर्ट से मिली जानकारी के मुताबिक बिहार के रहने वाले और 1995 बैच के एक सीनियर आईपीएस अफसर नूरुल हुदा ने वक्फ एक्ट के खिलाफ एहतिजाज करते हुए इंडियन पुलिस सर्विस से इस्तीफा देने का ऐलान किया है। अपनी दयानतदारी और ईमानदारी की शनाख्त रखने वाले आईपीएस नूरुल हुदा समाजी कामों में भी गहराई से शामिल रहे हैं। इत्तिलात के मुताबिक नूरुल हुदा अपने आबाई गाँव में तकरीबन 300 महरूम बच्चों को मुफ्त में तालीम फराहम करते हैं। उनका मानना है कि तालीम हकीकी तौर पर बाइख्तियार बनाने की कुंजी है। कई दहाइयों तक वर्दी में खिदमात अंजाम देने के बाद सीनियर आईपीएस अफसर नूरुल हुदा ने अब एक नया रास्ता इख्तियार करने का फैसला किया है। अपनी खाकी वर्दी उतारने के बाद वो खादी पहनकर अवामी जिंदगी में दाखिल होने का इरादा रखते हैं। सियासत में आने का उनका फैसला एक वसी प्लेटफार्म पर अपनी कौम और मुल्क दोनों की खिदमत करने की ख्वाहिश से मुतासिर है। बताया जा रहा है कि वो सियासत में आने का ऐलान भी कर चुके हैं। अपने इंतज़ामी तजर्बे, निचली सतह पर मसरूफियत और इंसाफ के लिए वाबस्तगी के साथ वो जमहूरी ज़राए से बामाना तब्दीली लाने की उम्मीद रखते हैं। हमें चाहिए कि हम उनके इस फैसले को सराहें, उनके लिए दुआएं करें और नौजवानों को उनके नक्शे कदम पर चलने की तरगीब दें। अल्लाह ताला मोहम्मद नूरुल हुदा के इस इक़दाम को कबूल फरमाए और उनके हौसले में बरकत अता फरमाए, आमीन। जी हाँ दोस्तों, एक और ख़बर है, हरियाणा के नूह ज़िला इलाका मेवात के फिरोज़पुर झिरका में आज से यानी आज 19 अप्रैल 2025 से 3 रोज़ा तबलीगी जमात के जलसे का इनेकाद होने जा रहा है। जलसे में जमात के अमीर मौलाना साद भी शिरकत करेंगे। इसमें मुख्तलिफ रियासतों के तकरीबन 15 लाख मुसलमानों के शरीक होने का इम्कान है। जलसे को लेकर इंतजामिया के साथ मीटिंगें की गई और साथ ही मकामी लोगों से भी ताउन तलब किया गया। कमेटी के अराकीन ने बताया कि जलसे की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। कमेटी के मुताबिक तकरीबन 21 एकड़ जमीन पर पिंडाल लगाया गया है, जबकि 100 एकड़ से ज्यादा जमीन को बैठने के लिए महफूज किया गया है। इसके अलावा ट्रैफिक निज़ाम के लिए शहर के सभी अतराफ में 20-20 एकड़ पार्किंग बनाई गई है। जलसे के मकाम के आसपास आमदो रफ्त की सभी सरगर्मियों को बंद रखा जाएगा। सिर्फ पैदल ही लोग आ सकेंगे और जा सकेंगे। पिंडाल के बाहर ट्रैफिक को लेकर पुलिस के जवान भी तैनात किए जाएंगे। पिंडाल के अंदर का इंतजाम जमात से जुड़े रजाकार संभालेंगे। जलसा कमेटी की तरफ से मुकर्रर किए गए मीडिया को रफीक मास्टर ने बताया कि मेवात में हर साल जलसे का इनेकाद किया जाता है। राजस्थान, उत्तर प्रदेश और दिल्ली समेत कई रियासतों में मेवात के नाम से ही जलसा मुनक़िद होता है। पिछली मरतबा जलसे का इनेकाद राजस्थान के मेवात इलाके में किया गया था। इस बार नूह जिले के फिरोजपुर झिरका शहर को मुंतखब किया गया है। यहाँ से 60 किलोमीटर अलवर, 60 किलोमीटर कामा, 60 किलोमीटर सोहना वगैरह इलाके हैं जहाँ पर मेवात आबाद है। यहाँ से लाखों लोगों की तादाद में लोग शामिल होंगे।
اس جلسے کی تیاری تقریباً 4 مہینے سے جاری تھی۔ ماہرین کی ٹیم مسلسل ہر نظام پر نظر بنائے ہوئے ہیں۔ ٹریفک کے لیے ایک نقشہ تیار کیا گیا ہے۔ راجستھان کی طرف سے آنے والے لوگوں کے لیے الگ سے پارکنگ کا انتظام کیا گیا ہے، وہیں دہلی کی طرف سے آنے والے لوگوں کے لیے بھی الگ پارکنگ کا انتظام ہے۔ ماسٹر رفیق نے بتایا کہ مرکز حضرت نظام الدین کے ذمہ دار مولانا سعد کے ساتھ کئی معزز ہستیاں اس جلسے میں شامل ہوں گی۔ یہاں سے جو تبلیغی جماعتیں روانہ ہوں گی وہ لوگوں کو اسلام کے اصولوں پر عمل پیرا رہنے کی ترغیب دے گی، جبکہ جماعت میں شامل افراد بھی اپنے ایمان کو تازہ کریں گے۔ جلسے والی جگہ پر قیام گاہ، وضو خانہ اور عارضی مسجد بنانے کے ساتھ ہی بیت الخلاء کا بھی انتظام کیا گیا ہے۔ جلسہ کمیٹی نے بریانی فروخت کرنے والوں کو انتباہ کیا کہ وہ ویج بریانی بیچنے کی کوشش کرے۔ اگر نان ویج بریانی فروخت کرنی ہے تو صرف چکن بریانی کی ہی اجازت ہے۔ اگر کسی نے اس کی خلاف ورزی کی تو پولیس محکمہ اس کے خلاف کارروائی کرے گا اور کمیٹی بھی اسے کسی صورت میں برداشت نہیں کرے گی۔ بتایا جاتا ہے کہ جس مقام پر جلسہ ہو رہا ہے وہاں پر 50% زمین ہندو برادری سے وابستہ لوگوں کی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس جلسے کو کامیابی عطا فرمائے، اس کے ذریعے دین کی ہوائیں عام فرمائے اور ہر شر و فتن سے اس کی مکمل حفاظت فرمائے۔ اس اجتماع کو علاقۂ میوات اور پورے ملک کے لیے خیر کا ذریعہ بنائے، آمین۔ ناظرین، آپ اس تعلق سے کیا کہیں گے؟ کمنٹ میں اپنی رائے ضرور پیش کیجیے گا اور اس ویڈیو کو شیئر کرتے جائیں۔ جی ہاں ناظرین، ایک اور بڑی خبر ہے، اس کو آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ ابھی وقف ایکٹ کی 44 ترمیمات میں سے صرف 2 پر عدالت عالیہ نے عارضی روک لگائی ہے۔ جب تک یہ قانون مکمل واپس نہیں ہو جاتا، آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کی قیادت میں ہماری جدوجہد جاری رہے گی۔ اس کا اعلان ممبئی میں ایک پریس کانفرنس میں 18 اپریل 2025 کو آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ نے کیا ہے۔ ایک پرہجوم پریس کانفرنس مراٹھی پترکار سنگھ میں منعقد ہوئی، جس میں بورڈ کے اعلیٰ عہدیداران، تمام مکاتب فکر کے علماء اور غیر مسلم دانشوران نے خطاب کیا۔ خطاب کرنے والوں میں مسلم پرسنل لاء بورڈ کے جنرل سیکریٹری مولانا فضل الرحیم مجددی، نائب صدر مولانا عبید اللہ خان اعظمی، نائب صدر سید سعادت اللہ حسینی، بورڈ کے قومی ترجمان ڈاکٹر سید قاسم رسول الیاس، بورڈ کے مہاراشٹر کنوینر مولانا محمود احمد خان دریابادی، پروفیسر مونیسا بشرا عابدی، شیعہ عالم دین مولانا روح ظفر، مولانا عبدالسلام سلفی، شیام کواڑے، وویک کوڑے تھے۔ مقررین نے 17 اپریل کے سپریم کورٹ کے فیصلے پر گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ بنگال تشدد کے متعلق سوال پر بورڈ کے ترجمان نے ہر قسم کے تشدد سے اظہار بیداری کرتے ہوئے کہا کہ مساجد وغیرہ کے سامنے جو تلواریں لہرا کر اشتعال انگیزی اور پتھراؤ کیا جاتا ہے، اس تشدد کی بھی مذمت کی جانی چاہیے۔ مقررین نے یہ بھی کہا کہ حکمراں پارٹی نے اپنی عددی طاقت کی بنیاد پر کروڑوں مسلمانوں، اقلیتوں اور ملک کے انصاف پسند عوام کی مرضی کے خلاف وقف قانون میں جو منمانی امتیاز پر مبنی اور ملک کی سب سے بڑی اقلیت کے دستوری و بنیادی حقوق پر تیشہ چلا کر جو ترمیمات منظور کی ہیں، ہم اسے کلیتاً مسترد کرتے ہیں۔ ہم یہ واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ یہ ترامیم نہ صرف آئین ہند کے آرٹیکل 25 اور 26 کے تحت دیے گئے بنیادی حقوق کی خلاف ہے، بلکہ وقف کے انتظام و انصرام پر مکمل کنٹرول حاصل کرنے کے حکومت کے ارادے و ناپاک عزائم کو واضح کرتے ہیں۔ اس طرح ان ترمیمات کے ذریعے ملک کی مسلم اقلیت کو ان کے اپنے مذہبی اوقاف کے آزادانہ انتظام و انصرام سے بھی روک دیا گیا ہے۔ ہندوستانی آئین کے دفعات 25 اور 26 ضمیر کی آزادی کے علاوہ مذہب پر عمل کرنے، تبلیغ کرنے کے حق اور مذہبی اور خیراتی مقاصد کے لیے اداروں کے قیام اور انتظام کے حق کو یقینی بناتی ہے۔ نیا نافذ کردہ قانون مسلمانوں کو ان بنیادی حقوق سے محروم کرتا ہے۔ سینٹرل وقف کونسل اور وقف بورڈ کے ارکان کے انتخاب سے متعلق ترامیم اس کا واضح ثبوت ہے۔ مزید برآں واقف کے لیے 5 سال تک باعمل مسلمان ہونے کی شرط ہندوستانی قانون فریم ورک اور آئین کی دفعات 14 اور 26 کے خلاف
اور اسلامی شرعی اصولوں سے بھی متصادم ہے۔ یہ ترمیمات امتیاز و تفریق پر مبنی ہے، لہٰذا آئین کی دفعہ 14 سے بھی راست متصادم ہے۔ دیگر مذہبی اکائیوں یعنی ہندو، سکھ، عیسائی، جین اور بودھ کے اوقاف کو جو حقوق و تحفظات حاصل ہے، مذکورہ ترمیمات کے ذریعے مسلمانوں کو ان سے محروم کر دیا گیا ہے۔ مسلم پرسنل لا بورڈ متعدد دینی و ملی جماعتوں اور مسلم دانشوروں نے پارلیمنٹ کی جانب سے قائم کردہ جوائنٹ پارلیمانی کمیٹی کے سامنے پیش ہو کر ان ترمیمات کے خلاف زبانی و تحریری نمائندگی کی تھی۔ اس کے علاوہ ملک کے 5 کروڑ مسلمانوں نے بھی جے پی سی چیئرمین کو ای میل بھیج کر انہیں کلیتاً مسترد کر دیا تھا، لیکن پارلیمانی اور جمہوری تقاضوں کے علی الرغم انہیں مسترد کر دیا گیا۔ اب آخری چارہ کار کے طور پر جہاں ایک طرف ہم نے قانونی راستہ اختیار کر کے اسے عدالت عظمیٰ میں چیلنج کیا ہے، وہیں اب ہم عوام کی عدالت میں بھی جا رہے ہیں۔ مسلم پرسنل لا بورڈ نے اس سلسلے میں جو تفصیلی ہدایات دی ہیں اور 3 ماہ کی پرامن جد و جہد کا جو تفصیلی خاکہ پیش کیا ہے، انشاءاللہ اسے پوری قوت، پوری طاقت اور ایمانداری کے ساتھ بروئے کار لایا جائے گا۔ آج ہماری ریاستی کمیٹی نے غور و فکر کر کے ریاست گیر سطح کا ایک پروگرام ترتیب دیا ہے۔ ہمارے ساتھ ریاست کی تمام اقلیتی و مذہبی اکائیاں، تمام مذہبی و سیاسی شخصیات اور سول سوسائٹی کے اہم افراد بھی ہوں گے۔ یہ پورا پروگرام پرامن دستور و قانون کے دائرے میں رہے گا۔ دوستو، یہاں مسلم پرسنل لا بورڈ کی جانب سے بات کی جا رہی ہے، ایک پرامن احتجاج، ایک امن و شانتی والے آندولن کی بات کی جا رہی ہے۔ آپ اس تعلق سے کیا کہیں گے؟ کمنٹ میں اپنی رائے ضرور پیش کیجیے گا۔ آج 19 اپریل 2025 سے آج حیدرآباد میں بھی ایک بہت بڑا احتجاج کیا جا رہا ہے، ایک بڑا جلسہ ہے۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کی طرف سے آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین اویسی صاحب کے صدر دفتر دارالسلام میں آج بڑا جلسہ منعقد ہونے جا رہا ہے۔ آپ سب سے خصوصی دعاؤں کی گزارش ہے۔ آپ اس تعلق سے کیا کہیں گے؟ کمنٹ میں اپنی رائے ضرور پیش کریں اور اس ویڈیو کو شیئر کرتے جائیں۔ جزاک اللہ۔